عمارہ بنت محمد سلیم صاحب کو موصوفہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ محفل میں 100 چراغ جلانے کے بعد بھی جب تک نہ آپ آئی اجالا نہ ہو سکا۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان صدق اللہ العظیم۔ قرآن پڑھ کے دیکھو دل کو ملتا ہے کیسے سرور، قرآن پڑھ کے دیکھو دل کو ملتا ہے کیسے سرور، قرآن پڑھ کے دیکھو شیطان ہوتا ہے کیسے دور۔ قرآن پڑھ کے دیکھو اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، قرآن پڑھ کے دیکھو اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اگر خدا اور رسول کو منا لینے کی آرزو ہے کچھ، اگر خدا اور رسول کو منا لینے کی آرزو ہے کچھ، راضی ہو جائیں گے خدا اور رسول، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ معزز مہمانان کرام و اساتذہ کرام اور میرے ہمدرد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ سامعین محترم، آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل، یہ ساری کتابیں ہی ہیں، قرآن کتاب بھی ہے اور کلام بھی، کلام بلوغ بھی اور بلوغ الکلام بھی، بادشاہوں کا کلام، تمام کتابوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ سب کا بادشاہ ہے، قرآن سب کلاموں کا بادشاہ ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق کی فضیلت ہے، اسی طرح قرآن پاک کو تمام کتابوں یہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے قرآن کو اپنا مشغلہ بنایا اسے دوسرے ذکر کی فرصت نہیں، اسے دوسری چیز مانگنے کی فرصت نہیں، میں اسے دینے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ افضل نہیں کہا بلکہ زیادہ افضل کہا۔ افضل کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ سامعین حضرات، اس لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک حرف تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی اور ایک کا درجہ 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ جیسے الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم اس کا مجموعہ 3 حروف ہے، یعنی 3 حروف تلاوت کرنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور 30 کے برابر اللہ تعالیٰ ایک حروف پر ہزاروں نیکیاں دے سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ سامعین محترم، اس لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں نزاکت ہے، قرآن میں فصاحت ہے، قرآن میں بلاغت ہے، قرآن میں شجاعت ہے، قرآن میں عدالت ہے، قرآن میں عزت ہے، قرآن میں رسالت ہے، قرآن میں عزت وقار ہے، قرآن میں ہر خیر ہے، قرآن میں اخلاق ہے، ہاں قرآن اعلیٰ ہے، قرآن افضل ہے، قرآن اجمل ہے، قرآن اکمل ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن جمیل ہے، قرآن مجید ہے، قرآن نیکی کا راستہ ہے، قرآن ہدایت کا راستہ ہے، قرآن شفاعت کا راستہ ہے، قرآن نجات کا راستہ ہے، قرآن کامیابی کا راستہ ہے۔ بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔